السلام علیکم پاکیزہ عشق بائے حورین فاطمہ قسط نمبر 17۔ اچھا لگا مجھے یہاں رہ کر، تم سب لوگوں کی بہت یاد آئے گی۔ عاشر اور اشال بھی بول پڑے۔ مما صحیح کہہ رہی ہیں، ہم بھی آپ سب کو بہت مس کریں گے۔ آپ سب بھی آنا، ہمارا تو دل ہی نہیں لگے گا۔ بچوں اور دیدہ کے بولنے پر ارحم اور ارویش چونک گئے۔ دیدہ اتنی جلدی کیوں؟ ارحم اور ارویش نے یک زبان ہو کر کہا۔ ہاں مجھے جانا ہوگا۔ بچوں آپ لوگ آنا ہمارے پاس۔ بس اب میں اور کوئی بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے ایئرپورٹ چھوڑ کر آفس چلے جانا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یعنی کانٹریکٹ میرج کا آخری دن۔ عاشر اور اشال ارویش سے ملے اور پھر ارحم اور آبرو سے ملے اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارویش کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ یہ گھر اسے اپنا لگنے لگا تھا اور اب اسے یہ گھر چھوڑ کر جانا تھا۔ ارویش کو لگا جیسے اس کا دل بند ہو رہا ہو۔ ارحم مجھے ڈائیورس نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تو ارحم سے ڈائیورس نہیں لوں گی، میں ان کے آنے سے پہلے ہی چلی جاؤں گی، بہت دور۔ میں کیسے جیوں گی؟ میں نہیں جی پاؤں گی۔ میں نے تو اپنی شادی کی قیمت بھی لے لی، مطلب میرا نکاح ختم، میں نے خود کو بیچا تھا۔ لیکن ارحم آپ نے مجھے وہ دیا جو کوئی بھی نہیں دے سکا۔ تھینک یو اللہ جی، تھینک یو ارحم۔ ارویش ارحم کی پک سے مخاطب ہوئی۔ ارویش کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ ارویش نے جلدی سے اپنی پیکنگ کی، ارحم کی ایک پک بھی اپنے بیگ میں رکھ لی۔ آبرو بھی رائد کو پسند کرتی تھی۔ آبرو بھی رائد کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھی اسے پسند کرتی ہے، لیکن رائد صبح نہیں آیا کیونکہ اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی تھی۔ رائد کے گھر والوں کو اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ آبرو نے رائد کو بتانے کے لیے کال کی۔ رائد کے موبائل کی رنگ ٹون بج رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کال ریسیو کر لی گئی، لیکن رائد کی بجائے کوئی نسوانی آواز سن کر آبرو چونک گئی۔ یہ تو رائد کا موبائل نمبر ہے۔ آپ کون؟ میں رائد کی دوست، اینڈ یو؟ میں اس کی گرل فرینڈ، جیسے تم ہو اور جیسے اور بہت ساری ہیں۔ آبرو کو اس لڑکی کی بات سن کر شدید دھچکا لگا۔ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میرا موبائل دو مجھے، پیچھے سے رائد کی آواز آئی۔ رائد نے موبائل اسکرین پر آبرو کا نام دیکھا۔ آبرو تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی ہیٹ یو مسٹر رائد، میں نے تمہارے جیسا دھوکے باز اور چال باز انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں جا رہی ہوں، میرے پیچھے مت آنا، اور اگر تم میرے پیچھے آئے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اینڈ ٹرسٹ می مسٹر رائد، میں نے جو کہا ہے میں وہ کر بھی سکتی ہوں۔ گڈ بائے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آبرو نے کھٹاک سے موبائل بند کر دیا۔ رائد صبح اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ ارحم نے رائد کو اس کے گھر سے ہی پک اپ کر لیا تھا اور ایئرپورٹ پر ہی وہ دیدہ سے ملا اور ارحم کے ساتھ سیدھا آفس میں آ گیا۔ ایک لڑکی کئی دنوں سے رائد کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور بار بار اسے شادی کا کہہ رہی تھی، لیکن رائد پہلے ہی اسے بتا چکا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آج پھر وہ لڑکی آفس میں آ گئی اور رائد کو شادی کے لیے انسسٹ کر رہی تھی۔ پلیز رائد، ایسا مت کرو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ میں نے کبھی تم سے پیار نہیں کیا اور نہ ہی کبھی تم سے کوئی اظہار کیا، اور تم اپنی فرضی اٹریکشن کو پیار کا نام کیسے دے سکتی ہو؟ پلیز میری جان چھوڑ دو۔ رائد نے لڑکی کو پیچھے کیا تو ہاتھ لگنے کی وجہ سے چائے والا کپ رائد کے کپڑوں پر گر گیا۔ رائد اپنے کپڑے صاف کرنے گیا تو پیچھے سے آبرو کی کال آ گئی اور اس لڑکی نے آبرو کو بھڑکا دیا۔ آبرو کا بولا گیا ایک ایک لفظ رائد کے دل پر تیر کی طرح چبھا تھا۔ آبرو کی باتوں نے رائد کے دل کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ رائد سرخ انگارہ بنی آنکھوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر ڈھارا۔ گیٹ آؤٹ رائٹ ناؤ۔ رائد کی آواز اتنی اونچی تھی کہ وہ لڑکی سہم کر وہاں سے چپ چاپ چلی گئی۔ رائد کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے رائد کو آبرو کی باتیں یاد آتی گئیں، آنسو شدت سے بہنے لگے۔ رائد نے آبرو کو کال کی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ رائد نے بار بار ٹرائی کیا، لیکن سب بیکار ثابت ہوا۔ رائد نے غصے میں موبائل دیوار پر دے مارا اور ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں پھینک دیں۔ رائد آبرو کے پاس جاتا بھی تو کیسے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتمادی دیکھتا۔ کیوں آبرو، کیوں؟
تو مجھے اپنی صفائی میں بولنے کا ایک موقع تو دیتی۔ ایک بار، بس ایک بار، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ رائد وہیں ڈھہ گیا اور آنسوؤں نے روانی سے بہنا شروع کر دیا۔ رائد کا دل تو کبھی اداس نہیں ہوا تھا۔ یہ تو وہ شخص تھا جو مشکل میں بھی کبھی کسی طرح نہیں رویا تھا، بلکہ سب کو ہنساتا اور سب کے ہنسنے کی وجہ بن جاتا۔ لیکن آج ایک لڑکی نے اسے اتنا لاچار کر دیا تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنے آنسو بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میٹنگ کے بعد ارحم نے سوچا کہ ارویش کو کال کر کے روک لے، لیکن پھر سوچا کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ ارویش کیا چاہتی ہے۔ ارحم نے سوچ لیا تھا کہ ارویش جیسا چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ میں ارویش کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو ہی رہے گی، لیکن اگر ارویش نے منع کر دیا، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کیسے رہوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں اسے روک لوں گا۔ ارحم وہاں سے گھر جانے ہی لگا تھا کہ رائد آ گیا۔ ارحم میٹنگ تم اٹینڈ کر لینا، میرے سر میں درد ہے۔ رو رو کر رائد کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ رائد کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس طبیعت خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے، پلیز میٹنگ اٹینڈ کر لینا۔ اوکے یار، ٹینشن نہ لے، تو جا، گھر جا کر ریسٹ کر، میٹنگ میں اٹینڈ کر لوں گا۔ ارحم یہ بول کر میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ رائد سے بات کرنے کے بعد آبرو اپنی پیکنگ کر رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ کیوں کرے گا مجھ سے پیار؟ وہ تو لڑکیاں ایسے بدلتا ہے جیسے کپڑے ہوں، اس کے لیے لڑکیاں کپڑوں کی مانند ہیں جیسے وہ ہر روز بدلتا ہے، اور میں بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک ہوں۔ آبرو پیکنگ کر رہی تھی جب اپنا سامان اٹھا کر ارویش اس کے پاس آ گئی۔ ارویش، تم کہاں جا رہی ہو؟ آبرو، ہم وہیں جا رہے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ ایک منٹ ارویش، تم ایک بار ارحم بھائی سے تو بات کر لو، وہ تم سے پیار کرتے ہیں۔ ارویش پلیز۔ آبرو، یہ پیار نہیں، ترس ہے جو ہم جیسی لڑکیوں پر کھایا جاتا ہے، اور ارحم بہت اچھے ہیں، وہ میرے جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتے۔ ارویش، ایسے مت کہو، میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا، کسی کے قابل رحم پر رہنے سے میری بچی کچی عزت نفس بھی نہیں رہے گی۔ پلیز ایسے مت کہنا، نہیں تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ لیکن آبرو، میری لائف میں ارحم کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے طلاق دیں میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، ان کے آنے سے پہلے ہی چلی جاؤں گی، کیونکہ انہیں دیکھ کر جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آبرو، رائد، ارویش، اس کا نام بھی نہ لینا، اور اگر تم نے اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو ہماری دوستی ختم۔ دونوں اپنا دکھ چھپانے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ ارویش ایک بار پھر اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ چکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میرا رب ہی میرا سب ہے، وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور وہ ہمیں عطا وہی فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ دونوں پیکنگ کر کے ایک نظر گھر کی طرف دیکھ کر چلی گئیں۔ ارحم میٹنگ کی وجہ سے کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ارحم نے ارویش کو کال ملائی لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ ارحم نے جلدی سے آبرو کو کال ملائی لیکن نمبر بند تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے کار کی سپیڈ تیز کر کے کار گھر کی طرف دوڑائی، اور جیسے ہی گھر پہنچا ارویش کو آواز لگانے لگا، ارویش، ارویش کہاں ہو؟ ارویش۔ ارحم روم میں آیا لیکن ارویش وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، ارویش کے ساتھ ساتھ آبرو بھی موجود نہیں تھی۔ دماغ میں کچھ دھماکہ ہوا۔ اس نے جلدی سے روم میں جا کر ارویش کا سامان چیک کیا، وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے آبرو کا سامان چیک کیا تو وہ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر ارحم کو سمجھ آ گیا کہ وہ بہت لیٹ ہو چکا ہے۔ وہ اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ اور ارویش بیٹھ کر چائے پیتے تھے۔ وہ جھولے پر بیٹھا خیالوں ہی خیالوں میں ارویش سے مخاطب تھا، کیوں کیا ارویش، ایسے تم نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ تم مجھ سے ایک بار مل لو، میں تمہارا چہرہ ان نظروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفظ کر لیتا۔ کیا میں تمہیں پسند نہیں تھا؟ کیا اتنے دنوں میں تمہیں مجھ سے ایک بار بھی محبت نہیں ہوئی؟ ارویش، تم میری ضد نہیں ہو جو پوری ہو، تم تو میری دھڑکن ہو جو ضروری ہو۔ کیا تمہیں کبھی میری فیلنگ کا احساس نہیں ہوا؟ کیوں یار ارویش، اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی دنیا کا گلہ، منزل عشق میں ہر گام پہ رونا آیا۔
یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی تھی، آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا، جو تو نے دیا میرے ہاتھ سے گرا، ساقی مجھے اس جام پہ رونا آ گیا، مجھ پہ ہی ختم ہوا سلسلہ نوحہ گری، اس قدر گردش ایام پہ رونا آیا، کیا حسین خواب دکھایا تھا محبت نے، کھل گئی آنکھ تو تعبیر پہ رونا آیا، جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا، مجھ کو اپنے دل ناکام پہ رونا آیا، ارحم کو ابھی ہی تو گھر گھر لگنے لگا تھا اور وہ پھر اسے چھوڑ گئی، وہ ساری رات سردی میں باہر جھولے پر بیٹھا رہا، کافی کچھ ارحم کے دماغ میں گھومنے لگا، صبح فجر کی اذان کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آیا، اس کے سامنے ارویش کا حسین سراپا گھومنے لگا، ارویش اگر تم ایسے خوش ہو تو ایسے ہی صحیح، بس تم خوش رہو، میں کبھی بھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، لیکن تم اپنی یادیں مجھ سے نہیں چھین سکتی، میں تمہیں مجھ سے یہ یادیں کبھی نہیں چھیننے دوں گا۔ وہ اٹھا اور نماز پڑھنے چلا گیا، نماز کے بعد ارحم نے دعا مانگی، یا اللہ میری ارویش کی حفاظت کرنا، اسے دنیا کی ہر خوشی سے نوازنا، اسے اپنی امان میں رکھنا، آپ نے جو بھی میرے حصے میں لکھا ہے مجھے اس میں ہمیشہ ثابت قدم رکھنا، یا اللہ ارویش کے دکھ مجھے دے دیجیے گا پر اسے ہمیشہ خوشیاں دیجیے گا، تم میں محبت اور عشق، ایک مسکراہٹ، بہت سارے اشک، یہی تو ہے قصہ الفت، بس درد دہی تو ہیں تقدیر، بس اذیتوں کے ہی ہیں قصے، محبت میں سکون کب ہے میسر، محبت میں بس ایک اذیت مسلسل ہے، محبت ہر وقت ایک نیا امتحان لیتی ہے، محبت خواب نہیں لیتی بس جان لیتی ہے، محبت یوں تو ایک عبادت بھی ہے بندگی بھی، محبت موت جیسی ہے بے شک پر ہے یہ زندگی بھی، محبت ایک احساس ہے جو محض پاک دل کا ہے، محبت آسان نہیں ذرا یہ کام مشکل کا ہے، محبت بنا بھی دیتی ہے مٹا بھی دیتی ہے، محبت اکثر بہت رلاتی بھی ہے، محبت محض احساس نہیں محبت بغاوت بھی ہے، بس بہت سے اشک ایک مسکراہٹ اور عشق، محبت میں تم، مجھے روکنا ہوگا ارویش کو، مجھے ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، اس نے جلدی سے کار کی کیز اٹھائیں اور کار ایئرپورٹ کے راستے پر ڈال دی، اسے سامنے ہی ارویش اور آبرو ٹیکسی سے نکلتی ہوئی نظر آئیں، ابھی وہ ارویش کو آواز دیتا کہ سامنے سے ایک ٹرک آیا اور ارویش کو کچل کر چلا گیا، اور ارحم بس دیکھتا ہی رہ گیا، ارحم مجھے روک لیں پلیز، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، ارویش سفید رنگ کے جوڑے میں ارحم کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، بس روئے جا رہی تھی، اور ارحم کو آوازیں دیے جا رہی تھی جیسے وہ اسے روک لے گا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، سب کچھ ہی تو اس کے سامنے تباہ و برباد ہو چکا تھا، اس کی متاع جاں اس سے بہت دور چلی گئی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، اس کا دل بند ہو رہا تھا، وہ خود بھی سانس نہیں لے پا رہا تھا، ارحم پلیز ارویش کو روک لیں، آپ تو اس سے محبت کرتے تھے نا، میں نے اپنی آنکھوں میں اس کے لیے محبت دیکھی تھی، پلیز روک لیں میری دوست کو، راحت پلیز پلیز آپ ہی کچھ کریں، ابھی تو ہم سب خوش تھے، اب یہ سب کیا ہو گیا، راحت کو چارپائی اٹھاتا دیکھ ارحم تڑپ گیا، پلیز راحت میرے ارویش کو مت لے کر جاؤ، راحت کی ٹانگیں پکڑے ارحم،